हिना बेगम को होश आया तो वो एक कमरे में बेड पर मौजूद थी, लेकिन ये कमरा उसका और सरमद आगा का नहीं था। वो जिस हालत में थी उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन उसके जिस्म पर निशान थे और तकलीफ थी। फिर भी वो खड़ी होती वॉशरूम की तरफ चल दी। शॉवर लेकर वो थोड़ी बेहतर हुई और बाथ टॉवल बांधकर बाहर आ गई। सरमद आगा मुस्कुराता कमरे में दाखिल हुआ तो हिना बेगम को इस हुलिये में देखकर उसके पास चला आया। कैसी हो मेरी जान? ठीक हूँ, बस जिस्म में दर्द हो रहा है। डोंट वरी, खाना खाकर आराम कर लेना। कहती वो उठने लगी जब सरमद आगा ने गोद में गिरा लिया। हिना बेगम का टॉवल झटका लगने से खुलता नीचे जा गिरा। सरमद प्लीज अभी नहीं, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही। वो हल्का सा मुस्कुराई। लेकिन अभी अच्छा फील करने लगूंगी। वो उसे गोद में उठाए बेड पर आया। सरमद प्लीज, वो मिनमिनाई। दरवाजा हल्के से नॉक हुआ तो सरमद आगा ने यस कहा। हीना बेगम ने हैरानगी से उसे देखा कि वो कैसे किसी को अंदर आने की इजाजत दे सकता है, जबकि वो बिल्कुल कपड़ों के बगैर थी। फिर सरमद आगा ने जेब से एक इंजेक्शन निकाला तो हिना बेगम ने हैरानगी से उसे देखा और साथ कमरे में दाखिल होते दो देव हैकल लोगों को। मेरी जान, तुम्हें थोड़ा सुकून और मजा देने के लिए दोनों आए हैं। मैम का फुल बॉडी मसाज करो ताकि ये थोड़ा रिलैक्स फील करे। कहते हुए उसने इंजेक्शन हिना बेगम के सामने कहा किया। ये किस चीज का इंजेक्शन है? हिना बेगम खौफ से बोली। तुम पर जो रकम लगाई है वो डबल करके वापस भी तो लेनी है मेरी जान। पूरे 2 लाख दिए हैं उन्होंने आज रात तक तुम्हारे साथ गुजारने के लिए, और अगर तुमने इनको खुश किया तो ये रात भी रुक सकते हैं। तुम ये कैसे कर सकते हो मेरे साथ? फंसी फंसी सी आवाज निकली थी अलग से। जहां तुम इस वक्त हो हर कमरे में यही हो रहा है। यही तो मेरा बिजनेस है। और अब ज्यादा ड्रामे मत करो। नहीं सरमत, मैं तुमसे मोहब्बत। लेकिन ये अल्फाज उसके मुंह में ही दम तोड़ गए। वो इंजेक्शन लगा चुका था। वो तीनों सोफे पर आके बैठ गए। सिर्फ 5 मिनट, फिर ये रात तक आप दोनों की। जो चाहे करो, कोई मसला नहीं। सरमद आगा कमीनगी से मुस्कुराया तो वो दोनों भी मुस्कुराए और फिर तीन कह बुलंद हुए। जब हिना बेगम अपने आप बिखरती बेड पर उठकर बैठ गई, यकीनन इंजेक्शन ने असर दिखा दिया। फिर वो दोनों किसी गीत की तरह उस पर झपट पड़ गई और हिना बेगम उनके साथ। सरमद आगा मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। भाई जी, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्यों वर्दा को नापसंद कर रहे हैं। वो कबीर शाह के पाँव में बैठा था। कबीर शाह स्टडी रूम में काम कर रहा था जब वो अंदर आया। ये नामुमकिन है करम, तुम्हारी शादी वर्दा से नहीं हो सकती। क्यों? वो शादीशुदा और फिर बड़ी भी है। करम शाह मुस्कुराए। यकीनन वो सारी इंफॉर्मेशन निकलवा चुका है वर्दा की। वो ऐसा ही था, शुरू से करम शाह की हरकत पर नजर रखने वाला। उसका शौहर मर गया है, बस निकाह हुआ था। करम शाह ने वजाहत दी, क्योंकि वो जानता था झूठ का फायदा नहीं। कबीर शाह सारी इंफॉर्मेशन निकलवा चुका है। करम की बात पर कबीर शाह को तो खांसी का दौरा ही पड़ गया था जब करम शाह ने उसे पानी पिलाया। तुमसे किसने कहा कि मर चुका है? वो अजीब सी कैफियत से बोला। जब वो 15 साल से नहीं आया तो मर ही गया होगा। करम ने यकीन से कहा, जिंदा भी हो सकता है। मैंने सारा कुछ पूछा है भाई जी, इमाम साहब से। वो निकाह कर सकती है। ऐसे कैसे वो निकाह कर सकती है शौहर के होते? शौहर नहीं है उसका। उसका तो वो कर सकती है। मैं नहीं करने दूंगा, बस। वो बजिद हुआ। भाई जी, और अब अगर तुमने जिद की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, फिर कर लेना उससे शादी, जायज हो जाएगी। अब उसकी बस हो गई थी। अल्लाह ना करे भाई जी आपको कुछ हो। करमशाह तड़प ही तो गया था सुनकर। मैं करमशाह बोलने लगा जब कबीर शाह ने उसे रोका। करम, मैंने तुम्हारे लिए इरम को पसंद किया है। बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे यकीन है वो तुम्हें बहुत खुश रखेंगी। तो तैयार हो जाओ, कल शाम को तुम्हारा निकाह है। लेकिन भाई जी, अगर तुमने इनकार किया तो मैं गोली मारकर अपनी जान ले लूंगा। जाओ, जाकर तैयारी करो। ये वो आखिरी धमकी थी जिसके बाद करमशाह कभी इनकार नहीं कर सकता था। जी भाई जी, वो बस इतना ही बोल सका। करमशाह बाहर निकला तो उसका सामना वर्दा से हुआ। वो नजरें चुरा गया। आपका कोई कसूर नहीं है साई सरकार, मुझे कोई एतराज नहीं। यकीनन वो सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी।
آپ کر لے شادی پلیز، اس نے منانے والے انداز میں کہا۔ لیکن وردہ مجھے جو نصیب میں ہوا مل جائے گا، لیکن آپ میری قسم کھائے آپ انکار نہیں کریں گے۔ کرم شاہ چپ چاپ باہر نکل گیا جبکہ وردہ واپس اوپر آ گئی۔ تھوڑی سی دیر بعد ہی اسے کبیر شاہ کا پیغام ملا کہ اسے بلا رہا ہے۔ وردہ جانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن وہ اب اس سے ڈرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے ہلکا سا نوک کیا۔ یس کمین۔ کبیر شاہ کی بھاری آواز آئی اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ڈر لگ رہا تھا۔ یہ تمہارا ڈریس ہے کل کے لیے، ساتھ میچنگ سب کچھ ہے، اچھی سی تیار ہونا۔ کیوں؟ کل شام میں کرم شاہ اور ارم کا نکاح ہے اس لیے۔ وردہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور کبیر شاہ 3 قدموں سے سارا فاصلہ مٹا گیا۔ لٹل گرل، میں تمہیں کسی اور کا کبھی ہونے نہیں دیتا، لیکن تم بہت اچھی ہو۔ کرم کو نکاح کے لیے راضی کرنے میں تمہارا اہم کردار ہے۔ اس نے اس کے چہرے پہ پھونک مارتے کہا۔ میں اب یہاں نہیں رہوں گی، واپس چلی جاؤں گی۔ کبیر شاہ مسکرایا۔ کل ہم دونوں بھی شادی کر لیتے، کیا خیال ہے؟ ویسے بھی تو تم مان چکی ہو مجھ سے شادی کے لیے۔ میں کبھی تم جیسے شخص کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ یو چیٹر، کبیر شاہ مسکرا کر بولا۔ اب تم نے اقرار کیا ہے، میں کرم شاہ کو کچھ نہ کہوں تو تم مجھ سے شادی کروں گی تو کرنی تو پڑے گی، وہ سکون سے بولا۔ زبردستی کروں گی؟ وہ بھی غصے سے لال ہو کر بولی۔ نہیں، تمہاری رضامندی سے کروں گا، اس کے چہرے پہ پھونک مارتے ہوئے کہا۔ اپنے بھائی کو کیا جواب دوں گے؟ یہ میرا مسئلہ ہے۔ نفرت ہے مجھے تم سے، وہ چلائی۔ میں عشق نہ کروا دوں، میرا نام بدل دینا۔ وہ سینے پہ ہاتھ مارتا دہاڑا۔ خوش فہمی میں مبتلا ہو تم کبیر شاہ، جبکہ تم غلط فہمی میں۔ وہ اب بھی غصے میں تھا۔ میں سب کو بتاؤں گی تمہارے کالے کرتوت، وہ پھر سے چیخی تھی۔ شوہر کو بدنام کروں گی؟ اب وہ شرارت سے بولا تو وردہ کا پارا چڑھ گیا۔ نہیں ہو تم میرے شوہر، وہ چیخ پڑی تھی پورے زور سے۔ تو بن جاؤں گا، وہ پھر سے سکون سے بولا، اور اپنا ضبط کھوتے وہ اس کے گال چومتے آرام سے جا کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ جہنم میں جاؤ تم برے انسان۔ یہ کہتی وردہ دروازہ کھولنے کی پوری کوشش کر چکی لیکن وہ نہیں کھلا۔ موٹے موٹے آنسو گرنے لگے تھے۔ ظالم، دروازہ کھولو نہیں تو میں شور مچا دوں گی، وہ غصے سے لال ہو کر بولی۔ مچاؤ شور تاکہ سب کو پتا چلے تم میرے ساتھ ہو کمرے میں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا ہو، وہ روتے روتے بولی۔ احترام سیکھ لو شوہر کا ورنہ جہنم میں جاؤں گی۔ وہ بے بس ہو کر نیچے بیٹھتی چلی گئی، گھٹنوں میں منہ دیے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جب کبیر شاہ تڑپ کر اس کے پاس گیا، اس کے ہونٹوں پر اپنے لبوں کا کفل لگاتے اس کے آنسو کا گلا گھونٹ دیا۔ کہو تم میری ہو، صرف اور صرف کبیر شاہ کی۔ شادی تو میں تم سے کر کے دل دکھاؤں گا، ورنہ کبیر شاہ یاد رکھنا تمہارا چھوٹا سانپ تو میں ہی بنوں گا۔ خوف سے پڑتا سفید چہرہ وہ چومتا چلا گیا۔ جب وہ اسے دور ہوا اور بولا جاؤ، وہ اٹھی تو دروازہ سیکنڈ میں کھل گیا اور وہ کمرے میں سے بھاگ گئی۔ کھانا لگ چکا تھا جب وہ باہر آیا۔ کرم شاہ بھی آ چکا تھا۔ کھانے کی میز پر تمام مصروف تھے، حارث بھی تھا اور آج یہیں رکنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سربراہی کرسی پر کبیر شاہ بیٹھا تھا جبکہ ایک طرف کرم شاہ اور ساتھ حارث بیٹھے تھے۔ اماں کے ساتھ ارم اور تیسری کرسی پر وردہ بیٹھی تھی۔ کھانا کھاتے وہ کئی بار وردہ کو دیکھ چکا تھا اور وہ بس چمچہ چلانے میں مصروف تھی۔ وردہ کھانا کھاؤ، کبیر شاہ نے کہا تو اس نے اس طرف غصے سے دیکھا۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں، اس نے اونچی آواز میں کہا، کیونکہ وہ کمرے سے فیصلہ کر کے آئی تھی کہ اب اسے مزید کبیر شاہ سے نہیں ڈرنا اور اپنے حق کے لیے بولنا ہے۔ ہم بعد میں بات کرتے، پہلے کھانا کھا لے، کبیر شاہ نے کہا۔ کرم شاہ نے تو دکھی دل کے ساتھ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے واپس جا رہی ہے، جبکہ وہ بھی جانتا تھا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں بعد میں بات ہوگی، میں ابھی بات کروں گی اور بتاؤں گی سب کو کہ تمہارا اصلی چہرہ کیا ہے، وہ چیخی۔ وردہ، کرم شاہ نے تڑپ کر کہا، جیسے بول رہا ہو کہ پلیز بھائی جی کے سامنے سوال جاؤ مت کرو، خاموش ہو جاؤ۔ کیوں سائی سرکار، آپ کو برا لگا میرا یوں آپ کے بھائی جی کے سامنے بولنا؟ تب کیوں برا نہیں لگتا جب یہ غیر عورتوں کے ساتھ راتیں رنگین کرتا ہے، وہ چیخی۔ وردہ، کرم شاہ کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا، وہ غصے سے لال ہو کر چلایا۔
خبردار کرم شاہ! کبیر شاہ کی دہاڑ پر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ وردا نے روتے ہوئے بے یقینی سے کرم شاہ کو دیکھا۔ حارث فوراً کبیر شاہ کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے نا تو سنو، اس رات میں تمہارے بھائی سے بھاگتی ہوئی پھر رہی تھی، اپنی عزت بچاتی۔ اس شخص کے بنگلے سے بھاگی تھی میں، اسی نے ماری تھی مجھے گولی۔ وہ چیختی چلاتی سب بتاتی چلی گئی۔ وردا! کرم شاہ چلایا۔ کیوں نہیں ہمت ہو رہی سچ سننے کی؟ وہ اب بھی چلائی۔ اگر سچ نہیں سن سکتے تو پھر کیوں پوچھتے تھے مجھ سے؟ وہ پلیٹ اٹھا کر زمین پر مارتی چلی گئی جو ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ حارث آگے بڑھا بولنے کے لیے تو کبیر شاہ نے اسے روک دیا۔ سر آپ چپ کیوں ہیں؟ بتائیں میم کو کہ سچ کیا ہے۔ کبیر شاہ سکون سے کھانا کھا رہا تھا، وہ اب بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ اس کے طوائفوں کے ساتھ تعلقات ہے، جو لڑکی اپنی مرضی سے آئے وہ پسند ہے، چک چک نہیں پسند۔ یہ شخص جو کہ تمہارا بھائی جی ہے، یہ شادی کرنا چاہتا ہے مجھ سے، سمجھے تم؟ وہ چلائی۔ کرم شاہ نے فخر رنگ کے ساتھ کبیر شاہ کی طرف دیکھا۔ اماں تو بس روئی جا رہی تھی اور سر نہ میں ہلا رہی تھی۔ کیا یہ سچ ہے بھائی جی؟ کرم شاہ نے بے یقینی سے پوچھا تو کبیر شاہ نے سر اٹھا کر کرم شاہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے اعتباری تھی، شک تھا جو کبیر شاہ کو تکلیف سے دوچار کر گیا۔ سر آپ بتاتے کیوں نہیں؟ حارث نے کہا تو وہ چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ سب اسے جاتا دیکھتے رہے۔ یہ کیا بتائے گا سب کو؟ بد کردار انسان ہے یہ۔ وردا خاموش! میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا اگر بھائی جی کو بد کردار کہا۔ میں گواہی دے سکتا ہوں ان کی کردار کی۔ کرم شاہ اتنی زور سے چلایا کہ وردا ڈر کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ وہ سب ہال میں کھڑے ہو گئے تھے۔ بتاؤ کون سی گواہی چاہیے تمہیں؟ بولو! وہ دہاڑا۔ ٹھیک کیا بھائی جی نے جو مجھے تم سے شادی نہیں کرنے دی، تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ کرم شاہ چلایا۔ چٹاک تھپڑ پڑا تھا کرم شاہ کے منہ پر۔ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی کرم! وہ چیخا۔ اور تم؟ اس نے دیوار کے ساتھ لگی وردا کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا صوفے پہ جا کر گرایا۔ اس کے سامنے 2 نکاح نامے رکھے۔ اٹھاؤ ان کو اور پڑھو، تم بیوی ہو میری۔ وہ چلایا تو وردا نے نہ میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ چیخی۔ اور پھر وہ دیوانہ وار روتے ہوئے دونوں نکاح نامے چیک کرنے لگی۔ دونوں سیم تھے۔ وہ اس کا سامان لے آیا تھا تارا بائی کے کوٹھے سے، کیونکہ اس میں تو تھا وہ نکاح نامہ۔ جبکہ کرم شاہ نے حیرانگی سے اپنے بھائی جی کو دیکھا۔ میں تمہیں کیسے بتاتا کرم کہ تم جس سے دل لگا بیٹھے وہ تمہاری بھابھی ہے؟ ہمت ہی نہیں تھی مجھ میں۔ وہ صوفے پہ بیٹھتا چلا گیا جبکہ وردا بے یقینی سے سب دیکھ رہی تھی۔ نہیں، یہ چھوٹے صاحب نہیں ہو سکتے۔ وہ مسلسل سر نفی میں ہلا رہی تھی جبکہ کرم شاہ شوق کی کیفیت میں تھا۔ کیسا کھیل زندگی نے کھیلا ہے! اچانک اماں کی سانسیں زور زور سے بولنے لگی تھی۔ آواز اتنی شدید تھی کہ جیسے کسی جانور کو ذبح کر رہے ہو۔ اماں! کبیر شاہ سب کچھ چھوڑتا ان کی طرف بھاگا۔ کرم شاہ نے بھی اماں کو پکڑا، پھر وہ باہر کی طرف بھاگتے چلے گئے۔ وردا سن سی بیٹھی تھی۔ اسے تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا جس شخص سے وہ بھاگتی پھر رہی تھی وہ اس کا شوہر ہے، اس کا چھوٹا شاہ صاحب۔ ادھم تو ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ اب گھر میں صرف وردا اور رجو رہ گئے تھے۔ رجو نے وردا کو کندھے سے پکڑا اور کمرے میں چھوڑا ہی نہیں۔ یہ جھوٹ ہے، کبیر شاہ وہ شخص نہیں ہو سکتا، وہ چلائی۔ پھر وہ پاگلوں کی طرح ہر چیز زمین پر پھینکتی چلی گئی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا ابا، کیوں؟ وہ گھٹنوں میں سر دے کر روتی چلی گئی۔ ہسپتال میں ICU کے باہر وہ پاگلوں کی طرح چکر لگا رہا تھا۔ اماں ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کرم شاہ کے کندھے سے لگا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ وہ میری وجہ سے تکلیف میں ہے۔ بھائی جی ہمت کرے، کچھ نہیں ہوگا بڑی اماں کو۔ ڈاکٹر کیسی ہے اماں؟ کبیر صاحب وردا کون ہے؟ اس نے ارم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں ہے، اس نے کہا۔ تو پلیز ان کو بلائے، میں وہ ملنا چاہتی ہے ان سے جتنی جلدی ہی بلائے۔ کبیر شاہ نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں لے کر آتا ہوں، تم یہاں سے ہلنا بھی نہیں۔ کرم میں لے کر آتا ہوں، کہتا وہ گاڑی بھگاتا لے گیا۔ وردا! وردا! وہ چلا رہا تھا۔ وہ کمرے میں ہے صاحب، رجو نے بتایا۔ دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا تو وردا نے سر اٹھا کر دیکھا، لیکن اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتا باہر لے گیا۔ وہ بہت غصے میں وردا کو کھینچتا گاڑی تک لایا اور اگلی سیٹ پر پٹک کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔
दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट संभालते वो तेज गाड़ी चला रहा था। वर्दा से उसने कोई भी बात नहीं की थी, ना वर्दा बोल रही थी। वो तो बस रोए जा रही थी। अस्पताल में वो वर्दा को घसीटते हुए आईसीयू तक लाया था। वहां मौजूद सब लोगों ने ये मंजर देखा था। अंदर ले जाते वो वर्दा को दीवार के साथ लगा गया। मेरी अम्मा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। मैंने नहीं किया कुछ भी तुम्हारी अम्मा को, वो चबा चबा कर बोली। वो तुम्हारे करतूत सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकी, क्योंकि वो तो तुम्हें इंतहाई नेक और शरीफ समझती थी, बिल्कुल मेरे बाबा की तरह। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तुम क्या हो। तुम्हारी वजह से वो आज इस हाल में है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क मुझे इस दौराहे पर ला खड़ा करेगा। अगर मुझे मेरी अम्मा और मेरी मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं किसको चुनूंगा। मैं आज ये सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ। क्यों? तुम जैसे शख्स को कभी सोचना पड़ता है? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? तुम जैसे लोग। शट अप, शट अप। एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। वो गुस्से से बोला। यहाँ खड़े होकर ये नेक शरीफ बनने के ड्रामे करने से बेहतर है जाके अपना आप ठीक करो मिस्टर कबीर शाह। अच्छा, क्या बुरा है मुझ में, बताओ ना जरा मुझे। तुम पूरे के पूरे बुरे हो कबीर शाह। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अब्बा का इंतखाब ऐसा होगा, वो कहते अंदर जाने लगी। जब वापस मुड़ी, और बेहतर होगा अपनी अम्मा को चुन ले, कहती वो गुस्से से अंदर की तरफ बढ़ गई। कबीर शाह तो हैरान खड़ा बस उसे जाता देखता रहा। जो वर्दा कबीर शाह से डरती भागती फिर रही थी, वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर गई थी। वर्दा को देखते अम्मा ने मुस्कुरा के उसे पास आने का इशारा किया, तो वो पास चली गई, जबकि वो कबीर शाह को भी पास बुला रही थी। इशारा समझते वो पास हुआ। वो वर्दा का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जब कबीर शाह ने मदद करते हुए पकड़ाया। फिर उन्होंने कबीर को हाथ से इशारा दिया कि वो भी हाथ रखे। दोनों का हाथ अपने हाथ में लेकर वो मुस्कुराई, जैसे इशारा दिया हो कि इसको थाम लो। वर्दा तो बस उनको देख रही थी। अभी वो ठीक से समझ भी नहीं पाया था कि उनका हाथ नीचे जा गिरा। अम्मा, कबीर शाह ने खौफ से कहा। ऐसा ही हाथ रफीक का भी वर्दा के हाथ से छूट कर नीचे जा गिरा था एक दिन, और फिर सब खत्म हो गया। वर्दा तो बेयकीनी से पीछे दीवार के साथ जा लगी। हाँ, वो समझती थी कि हाथ जब हाथ से छूट जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाते हैं। डॉक्टर, 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 कबीर शाह चिल्लाए, लेकिन लाइन सीधी हो चुकी थी। वर्दा ने देखा था, यूं लकीरों का सीधा हो जाना जिंदगी के खत्म होने का पैगाम है। अम्मा चली गई थी। वो जान चुकी थी कबीर शाह की अम्मा जा चुकी है। डॉक्टर ने बाहर निकाल दिया तो दोनों को। वर्दा का दिल अनजाने खौफ से धड़क रहा था। वो कातिल करार पाएगी और उसे इन गुनाहों की सजा भी सहनी होगी जो उसने नहीं किए। कबीर शाह की आंखों में उतरा खून वो देख चुकी थी। वो कुछ भी कर सकता था उसके साथ, कुछ भी। कोई भी तो नहीं रहा उसका, जिसे छोटे साहब के सहारे वो कराची तक आई थी। वो भी तो पानी का बुलबुला निकला था, जबकि कबीर शाह किसी हारे हुए शख्स की तरह फर्श पर बैठा था। ऐसा शख्स जिसका सब कुछ लुट चुका हो वो, और वो इस भरी दुनिया में तन्हा कड़कती धूप में खड़ा रह गया। करम शाह तो अपने भाई जी की हालत देखकर शदीद तकलीफ में मुब्तला हो चुका था, जबकि वर्दा का उनके निकाह में होना उसे एक अजीब सी आग में मुब्तला कर गया था। हिम्मत करते वो आगे बढ़ा था। भाई जी उठे। करम शाह ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे पत्थर हो चुका था। ना हिल रहा था, ना बोल रहा था, बस एक जमीन को घुरता जा रहा था। उसे ना तो कोई खबर थी वो कहाँ और किस हाल में बैठा, ना ही किसी की कोई परवाह। दिल में उठता तूफान सब कुछ जलाने के दर पर था। क्यों किया वर्दा तुमने ऐसा, क्यों? मेरा इंतजार तो करती, तुम्हें सब बताने वाला था। क्यों तुमने मेरा तमाशा बना दिया? डॉक्टर बाहर निकला तो सबने उसकी तरफ देखा, सिवाय कबीर शाह के। जैसे वो जानता हो कि डॉक्टर बाहर निकलकर क्या कहेगा। वो जानता हो कि उसकी जिंदगी में वही है हस्ती जो उसके लिए उसकी माँ के बाद अहमियत रखती थी। वो उसकी अम्मा थी जो अब नहीं रही। उसे अपना वजूद जलता हुआ महसूस हो रहा था।
وہ اپنے دل کو تڑپتا سمجھ رہا تھا. کیوں کیا وردا تم نے ایسا؟ کیوں؟ ڈاکٹر سوری بولتا جا چکا تھا. کرم اس کے گلے لگا رو رہا تھا لیکن وہ تو جیسے یہی تھا ہی نہیں. بھائی جی اماں چلی گئی. کرم شاہ اسے ہلا رہا تھا لیکن وہ تو سن ہی نہیں رہا تھا. ایرن بھی کرسی پر بیٹھ کر رو رہی تھی. وہ بہت مانوس ہو گئی تھی ان سے. وردا تو بس کبیر شاہ کو دیکھ رہی تھی لیکن آنسو بہ رہے تھے. پھر ایک دل و دہلا دینے والی چیخ سنی سب نے جس نے اسپتال کے در و دیوار ہلا دیے. کبیر شاہ پاگلوں کی طرح اماں کی میت کے ساتھ لپٹ گیا. کوئی چھوٹا بچہ جیسے ماں سے لپٹ جاتا ہو. میں نہیں جانے دوں گا اماں کو کہیں. اس نے اسپتال کے عملے کو دھکے دے کے پیچھے کر دیا. میں نہیں جانے دوں گا. میری اماں ہے یہ. دور ہو جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا. اس نے گن نکال لی تھی. وردا کی تو چیخ نکل گئی. وہ کوئی جنونی لگ رہا تھا. بھائی جی سنبھالے خود کو. کرم روتے ہوئے بولا. نہیں، جو قریب آیا میں اسے مار دوں گا. وہ چلایا. بھائی جی ہوش کرے. کرم شاہ نے اسے پکڑ کر ہلایا لیکن وہ تو کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا. بڑی مشکل سے کرم شاہ نے اسے روکا تھا. گاڑی تک لے کر گیا. وہ بار بار پیچھے جانے کی کوشش کر رہا تھا. اماں کی میت ایمبولینس میں تھی جبکہ وہ سب کرم شاہ کے ساتھ تھے. کبیر شاہ بھی اماں کے ساتھ تھا ایمبولینس میں. گھر میں داخل ہوا تو وہ چیخا چلایا دھاڑے مار مار کے رویا. اماں کی جدائی اس کی جان نکال رہی تھی. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے کبھی اماں کے بغیر رہنا پڑے گا. ادم اور وردا اندر عورتوں کے پاس تھی اور پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اماں کو منو مٹی تلے دبا آیا. قبر پر بیٹھا وہ کوئی چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا جو اپنی ماں کی قبر کے ساتھ لپٹ لپٹ کر رو رہا ہو. واپس آنے کی دعائیاں دے رہا ہو لیکن جو ایک دفعہ چلے جاتے وہ بھلا پھر لوٹ کر کب آتے ہیں. کرم شاہ کا اس 10 دن کے بعد وردا سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی. وہ جب بھی اس کو دیکھتا نظریں جھکا کے گزر جاتا. سختی سے حکم تھا گارڈ کو کہ کوئی بھی باہر نہ جانے پائے. وردا نے کوشش بھی کی تھی وہ چلی جائے لیکن جان نہیں پائی. وہ چاہتی تھی یہ سب ختم ہو جائے لیکن اب اس نے وہ کرنا تھا جو کبیر شاہ نے اس کے لیے پسند کرنا تھا. وردا کمرے میں بند تھی جب کبیر شاہ غصے سے اندر داخل ہوا. چلو میرے ساتھ مجھے کہیں نہیں جانا. کبیر شاہ وردا کی انسونی کرتے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتا باہر لے گیا. گاڑی فارم ہاؤس کے اندر آ کر رکی. وردا پہچان گئی تھی اس جگہ کو. تو کیا وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کے لیے اسے یہاں لے کر آیا ہو؟ خوف اس کی رگوں میں سرایت کر گیا. جب وہ گاڑی سے اتار کر پچھلی جانب بڑھ گیا وہ اب بھی خوف زدہ تھی کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے. سیڑھیاں اترتے تہ خانے میں عجیب سی وحشت تھی. ہلکی سرخ روشنی میں کچھ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا. جب وہ ایک جگہ آ کر رکا اس کو اندر لے کر آؤ کہتا وہ سامنے کمرے میں چلا گیا. لائٹ آن کرتے وردا کو کمرہ بھی خوفناک لگا. سامنے 2 کرسیوں کے سامنے رکھا ٹیبل کوئی ٹارچر سیل لگ رہا تھا. بیٹھو یہاں. اس نے وردا کو ایک کرسی پر بٹھا دیا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا. جب وہ نمرا کو کمرے میں لے کر آئے سامنے رکھی کرسی پر اس کو بٹھا کر وہ باہر نکل گئی جبکہ وردا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی. اس کی وجہ سے اس کی دوست اتنے برے حال میں تھی. جب اس نے کبیر شاہ کو خوف زدہ نظروں سے دیکھا تو وہ تن سے مسکرا دیا. نمرا بہت کمزور لگ رہی تھی. بہت سے زخموں کے نشان بھی تھے چہرے پہ. کب سے قید ہو نمرا تم؟ وردا سے تو خوف سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا. جس وقت تم ہسپتال سے گئی اس وقت سے. وہ مسکرائی تھی. مجھے معاف کر دینا. یہ سب میری وجہ سے ہوا. وردا نے ایک کاٹ کھانے والی نظر کبیر شاہ پر ڈال لی. اگر دوستیاں نبھانے سے فرصت مل جائے تو کیا نمرا خان بتانا پسند کرو گی کیوں بھگایا تم نے وردا کو ہسپتال سے؟ میں وہ خاموش ہو گئی. بولو. وہ دونوں ہاتھ میز پر مارتا چیخا تو نمرا نے بولنا شروع کیا. میں ایک گروہ کے ساتھ کام کرتی ہوں. وہ ایسی ہی لڑکیوں کو جو لاوارث ہوتی ہے اغوا کر کے اسمگل کرتے ہیں. اس مہینے بہت کوشش کے باوجود میں کوئی لڑکی نہیں بھیج سکی تو وردا کو دیکھ کر مجھے یہ خوشی ہوئی کہ یہ اکیلی ہے لاوارث ہے. تو میں نے پلان بنایا. کیسا پلان؟ وہ غصے سے دہاڑا. میں نے دیکھا کہ تم اس کے پیچھے زبردستی پڑے ہو تو میں نے اسے تمہارے خلاف اور بدظن کر دیا. اور پھر وردا نے میری مشکل خود ہی آسان کر دی. اس نے بتایا کہ تم اس سے زبردستی شادی کر رہے ہو تو میں نے اسے بھگانے کا پلان بنایا اور اس کو اس عورت کا ایڈریس دیا جو ہمارے ساتھ کام کرتی ہے. اگر یہ اس کے پاس چلی جاتی تو پھر اس کا واپس آنا ناممکن تھا. وہ مسکرائی تو وردا کو لگا جیسے وہ زمین میں گڑ گئی ہو. اتنا بڑا دھوکہ. اتنا بڑا فراڈ. وہ بس اتنا ہی بول سکی. کون سا فراڈ اور دھوکہ؟
میں تو تمہاری شک سے جان چھڑا رہی تھی، تم ہی کسی کام کی نہیں نکلی۔ بکواس بند کرو، تہمینہ لے جاؤ اسے اور بھیج دو اسے آج رات جیل۔ نمرا کے جاتے ہی وردہ بس سسک رہی تھی، کبیر شاہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا سمجھتی تھی تم وردہ کبیر شاہ کہ بہت چالاک ہو، میری آنکھوں میں دھول جھونک کر تم نکل جاؤں گی؟ وردہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ طنزیہ مسکرا دیا۔ وہ جھاڑیاں جن میں تم چھپی ہوئی تھی وہ تمہیں چھپانے میں ناکافی تھی۔ میں نے تو تمہیں ایک سیکنڈ میں دیکھ لیا تھا، لیکن تم میرے کسی آدمی کے ہاتھ پہ پکڑی جاؤ، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ اسی لیے ان دو آدمیوں کو دوسری طرف بھیج دیا اور پھر گاڑی سے دوسری طرف۔ تنگ اور تاریک گلیوں میں رکشہ ڈرائیور کھڑا تمہارا انتظار کیوں کر رہا تھا؟ میں بتاتا ہوں، وہ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ کبیر شاہ کی جان تکلیف میں ہے اور اسے سواری چاہیے۔ وہ کیوں بڑی سڑک تک گیا؟ باہر نکلی تو پوچھو، رات تک تو دور کی بات، کوئی دن میں بھی نہیں لے کر جائے گا، کیونکہ اسے پتا تھا اس کے پیچھے کبیر شاہ کی پوری فورس آ رہی ہے۔ بس میں وہ مشکوک شخص جس کو دیکھ کر تمہیں غصہ آ رہا تھا، وہ تمہاری حفاظت کے لیے۔ میں چاہتا تو تمہیں ہر جگہ پکڑ سکتا تھا، لیکن میں نے تمہیں صرف اور صرف تمہاری وجہ سے جانے دیا۔ نواب شاہ پہنچ کر میرے بندے تمہیں محفوظ مقام پر لے جاتے تو میں نے آ کے سب کچھ کلیئر کر دینا تھا، سب کچھ۔ لیکن تمہیں تو ایڈونچرز کا شوق ہے، راستے میں ہی اتر گئی اور ذہن دیکھتا رہ گیا۔ جب وردہ نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہی مشکوک آدمی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ بھابھی شکر ہے آپ سلامت مل گئی، ورنہ آپ کے شوہر تو میری ٹکا بوٹی بنانے والے تھے۔ زین کی بات پر وہ بے اختیار ہی مسکرا دی۔ ہم برے لوگ نہیں ہیں بھابھی، بس ہمارا کام ایسا ہے، ہم ان معصوم بچیوں کو بچانا ہوتا ہے جو کسی درندے کی وجہ سے کوٹھوں پر لا کر بیچ دی جاتی ہے، اغوا کی جاتی ہے۔ جو بچے اسمگل کرنے ہوتے ہیں، جو معصوم بچیوں کو دبئی یا دوسرے ملکوں میں نوکری کا جھانسا دے کر اسمگل کر دی جاتی ہے، ان کو بچانے کے لیے جو لڑکیاں اپنی مرضی سے آتی ہیں ان کو اپنے کام میں ملا لیتے ہیں۔ وہ روتی ہے، سسکتی ہے، اپنا دکھ سناتی ہے اور پھر کسی اور معصوم کلی کو بچانے کے لیے ہمارے ساتھ مل جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہر بندے کمرے میں ہوئی ملاقات غلط ہے، لیکن بندے کی سوچ بتاتی ہے وہ کتنا برا سوچتا ہے۔ میں چلتا ہوں، کہتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ وردہ نے کبیر شاہ کی طرف دیکھا جو اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تارا بھائی تمہیں اس فارم ہاؤس میں بھیج دیں گی۔ بس تمہیں وہاں دیکھ کر میں اپنا ضبط کھو بیٹھا۔ ان تھپڑوں کے لیے معذرت، وردہ ابھی بھی شوق میں تھی۔ میں نے عشق کیا ہے تم سے وردہ، کبھی غافل نہیں ہوا۔ میں ملنے آتا تھا اس رات جس رات رفیق بابا تمہارے کھانے میں نیم کی گولی ملاتے تھے تاکہ تمہیں پتہ نہ چل سکے۔ وہ نہیں چاہتے تھے تمہیں معلوم ہو کہ میں تم سے ملنے آتا ہوں، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اگر ان کی بیٹی نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھ سے دور نہیں رہ پائیں گے، اور میں تو اماں کے کہنے پر مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا تمہیں ہینا بیگم سے دور رکھ سکوں، لیکن اس سے پہلے یہ سب ہو گیا۔ لیکن اب میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ تم نے مجھ سے میری اماں کو چھین لیا۔ تم چاہو تو واپس جا سکتی ہو، میرے دل میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں سوائے نفرت کے۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں وردہ رفیق، شدید نفرت۔ میں تمہیں اپنے گھر سے کبھی نہیں نکالوں گا، جب تک چاہے رہ سکتی ہو، لیکن کوشش کرنا میرے سامنے نہ آؤ۔ گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، آ جانا، کہتے وہ باہر نکل گیا، جبکہ وردہ تو خود کو کسی پاتال میں گرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ جس شخص سے اس نے ساری زندگی شدید محبت کی بلکہ عشق کیا، وہ جب اسے ملا تو اس سے نفرت کرتا ہے۔ وہ سن دماغ کے ساتھ نہ جانے کتنی دیر وہاں بیٹھی رہی، اسے نہ تو کوئی خوف محسوس ہو رہا تھا، نہ عزت کی ہی کوئی پرواہ تھی۔ وہ تو فنا ہو چکی تھی اس شخص کے قدموں میں جو ابھی کچھ دیر پہلے اسے نفرت کا اظہار کر گیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے اٹھی، باہر کی تمام بڑی بتیاں جلا دی گئی، وہ جہاں سے گزرتی وہی ٹارچر سے اسے نئی کہانی سناتا۔ کوئی مرد تھا، کوئی عورت، لیکن کوئی بھی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بنا ہی اس انداز میں گئے تھے کہ ان کے چہرے دوسری طرف تھے، وہ اپنی جگہ بدل نہیں سکتے تھے۔ اچانک وردہ نے بھاگنا شروع کر دیا اور وہ بھاگتی ہی چلی گئی۔ بڑے گیٹ پر آتے وہ گاڑی میں موجود نہیں تھا تو اس کے پیچھے ہی اندر چلی گئی۔ اس کمرے کا دروازہ کھول کے وہ اندر داخل ہوئی، جس کمرے میں اپنی عزت بچاتی پھر رہی تھی۔ یہ کیسا کھیل ہے قسمت کا، اس کے ساتھ کھیل رہی ہے جو اندر موجود نہیں تھا، جبکہ وہ وہیں گرتی چلی گئی بے بس۔ اور پھر اس کی چیخوں کی آواز وہ اس کمرے میں بھی سن سکتا تھا جہاں وہ موجود تھا۔ درد سے سینہ سہلاتے وہ تکلیف میں لگ رہا تھا
जैसे खुद को अजियत दे रहा हो। वो रोती हुई वही कारपेट पे लेट गई। तकलीफ जब हद से बढ़ जाती है तो फिर अल्लाह पाक अपनी आगोश में ले लिया करता है, क्योंकि वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वरदा भी होश से बेगानी होती गिरती चली गई थी। वो देख सकता था उसे गिरते रोते तड़पते, लेकिन वो नहीं गया था। वो वहीं सोफे पर बैठ गया, न जाने कितने देर और न जाने क्यों। अम्मा को गए 4 महीने गुजर ले गए, लेकिन कबीर शाह ने एक दिन भी वरदा को नहीं देखा। करम शाह दो एक बार नवाब शाह होकर आया था, लेकिन ज्यादा वक्त वो कबीर शाह के साथ ही गुजारता। इरम अब भी वही मौजूद थी, लेकिन करम शाह ने एक नजर भी उसे नहीं देखा था। वरदा तो किसी के भी सामने नहीं आती थी, ये अलग बात थी। उसने उस घर को छोड़ने की दोबारा कोशिश नहीं की थी। करम, मैं चाहता हूँ अगले हफ्ते तुम्हारी शादी कर दूं। तुम इरम को लेकर नवाबशाह शिफ्ट हो जाओ, मैं आता रहूंगा। आपसे पहले मैं कैसे कर सकता हूँ भाई जी? करम, जो मुमकिन नहीं वो करने की कोशिश मत करो। मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ पहले दिन था। वो जो फैसला करे मुझे मंजूर होगा, चाहे वो जाने का ही फैसला क्यों ना हो। भाई, ये जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, भाभी का कोई कसूर नहीं है। मैं कोई बात नहीं करना चाहता करम। शादी की तैयारी करो और अपनी भाभी को भी बोल दो इरम की तरफ से तैयारी करे। करम के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। बीवी मान नहीं रही भाभी, बीवी मान नहीं रहे, भाभी मान रहे, घिन्ने कहीं के। कुछ कहा करम? जी नहीं भाई जी, मैं भाभी को बताता हूँ। क्या मैं अंदर आ जाऊं? करम ने कहा। जी जी, आए ना शाही सरकार। भाभी, अब तो शाही सरकार ना कहा करे। आपका कर्ज अब तक चुका नहीं पाई। वो हल्का सा मुस्कुराई। शर्मिंदा ना करे, वो जो कुछ भी था बस एक ड्रामा था। जानती हूँ, कबीर ने आपसे कहा था मुझे वहां लेकर जाने के लिए। आपको किसने बताया? कबीर ने। वो फिर से मुस्कुराई। आए ना बैठे। भाभी, ऐसा कब तक चलेगा? कैसा? कब तक छुप कर बैठी रहेंगी भाभी जी? भाई जी से उन्होंने मना किया है सामने आने से। वो सिसक पड़ी थी। तो आप मना हो गई? इतनी फर्माबरदारी भी अच्छी नहीं होती। वो नफरत करते हैं मुझसे। किसने कहा? कबीर ने। वो फूट फूट कर रो दी। रोना तो किसी भी चीज का हल नहीं होता। आपने तो बहुत जल्दी हार मान दी। वो सिर्फ नाराज है आपसे, और आपने उन्हें सफाई का मौका नहीं दिया। आपने जो दिल में आया कहती चली गई सबके सामने। घर मुलाजिमिन से भरा हुआ था। उन्हें अपने ऊपर लगाए बहतान बहुत ज्यादा तकलीफ दे गए, लेकिन वो ये भी बर्दाश्त कर गए। बस बड़ी अम्मा से बहुत ज्यादा अटैच थे, उन्हें सदमा है। मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं अनजान थी। उन्होंने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया। मेरे लिए तो वो एक आम बुरे इंसान थे जो बस वो बात अधूरी छोड़ गई। वो मजबूर थे मेरी वजह से, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। क्या आप अपनी जिंदगी को एक मौका भी नहीं देंगे? क्या मतलब? मेरी शादी है अगले हफ्ते। वो मुस्कुराया। मुबारक हो बहुत। वरदा ने मुस्कुराकर कहा। मैं चाहता हूँ आप मेरी शादी की सारी तैयारी करें। इरम को साथ ले जाए, जो जो पसंद हो खरीदे। मैं जरूर करूंगी, आप बेफिक्र हो जाए। अपने लिए भी बहुत कुछ खरीदो वरदा भाभी। भाई जी, इश्क करते हैं आपसे, ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। अब ये आप पर मुनहसर है, आप कितनी जल्दी उन्हें मनाती हैं। वो बहुत गुस्सा करते हैं। वो मिनमिनाई। तो पी जाए उनका गुस्सा वरदा। लेकिन खुदा के लिए इस कमरे से निकल कर देखिए, एक खूबसूरत जिंदगी आपकी मुंतजिर है। मैं चलता हूँ। मैं चाहता हूँ अपने भाई जी को आपकी उंगलियों पर नाचते हुए मैं चाहता हूँ अपने भाई जी को आपकी उंगलियों पर नाचते हुए। वो शरारत से बोला तो ना चाहते हुए भी वरदा कह कहा लगा गई।